तमाम दोस्तों को टाइम बक्स की आज की अपडेट के लिए खुश आमदीद है। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल है? सब खैरियत से हैं और सुनाएं ठीक ठाक हैं? दोस्तों आज जो टाइम बॉक्स की एक अपडेट आई है ना, उसके मतलब काफ़ी गुफ्तगू हो रही है लोगों की, और मेरा ख्याल है चैट में भी बात हो रही होगी। अगर हम देखें कि चैट रूम में क्या चल रहा है, तो आज देखते हैं कि चैट रूम में भी बहुत सारे लोग जो हैं वो डिस्कशन कर रहे होंगे कि ये जो एक दो तब्दीली उन्होंने की है स्लाइड की जगह पे, ये कैसे हो गया, और ये काम करने वालों को जो है वो तो उसकी कोई वो कमी नहीं है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे फ्रीलांस के काम है, तो लोग बड़ी जगहों पे काम करते हैं। लेकिन ये देख लें, मैं आपको दिखाता हूँ कि आज जो है वो क्या क्या हुआ, क्या डिस्कशन हो रही है यहाँ पे। ये देखें जी, ये है जी, ये हमारे एडमन साहब हैं, नहीं एडमन नहीं बल्कि ये मुझे लगता है कि रिप्रेजेंटेटिव है या फिर ये मॉडरेटर है। ये तो चले एडमन हो रिप्रेजेंटेटिव हो, बाद उसने ये चैट में लिखा हुआ है कि हैव यू रीड द कंडीशंस फॉर डेली चेकलिस्ट। क्या किसी ने ये डेली चेकलिस्ट में जो अपडेट आई है आज की कंडीशंस वो पढ़ी है? तो पता नहीं किसी ने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, लेकिन जिन्होंने पढ़ी उन्होंने कहा यार ये देखें, ये जैसे कई लोगों ने लिखा कि डिसपॉइंटेड हुए हैं कि कुछ लोग फर्ज करें बट डैश वर्ड शो 6 ऑफ 5 डेली गोल टास्क रीड द टास्क ऑफ द चेक लिस्ट। ये देखें, ये उसी की डिस्कशन हो रही है जो आज उन्होंने 6 टास्क किए हैं। पहले एक होता था, उसके बाद ये 3 हुए, और मेरी होश में आज जो है ये 6 टास्क एक बंदे को कंप्लीट करने होंगे अपनी डेली गोल चेक लिस्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो तकरीबन बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो फेसबुक पे भी, ट्विटर पे भी और बहुत सारे सोशल मीडियाज़ के ऊपर ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको डिसहार्ड करने नहीं आया, बल्कि मैं आपको बताने आया हूँ कि ये मुश्किल काम तो उनके लिए है जो करना नहीं चाहते। ठीक है जी, जो लोग काम करना नहीं चाहते हैं, मुश्किल काम तो उनके लिए है, लेकिन मेरे जैसे लोगों के लिए ये काम मुश्किल नहीं है, बल्कि ये काम उनको और ज़्यादा पैसे देगा। अब आप ज़रा ये अपने डैशबोर्ड के ऊपर अगर आप खुद भी हैं या आप अगर मैं जो दिखा रहा हूँ वो आप देख सकते हैं कि नंबर 1 पे है कंप्लीट अ फुल सर्वे ऑफ द सर्वे टैब एक्सक्लूड्स डेली पोल। तो उसने कहा है कि एक सर्वे आपने कंप्लीट करना है जो कि हर काम आपको यहाँ से मिलेगा अर्न टैब के ऊपर से। तो पहला काम आपने डेली पोल का जो है वो जाके देखना होता है। इसके ऊपर क्लिक करें आप। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सर्वे का टैब एक्टिव नजर आएगा सॉरी जी। और जैसे ही ये नज़र आएगा आपको, आपके पास नीचे सबसे नीचे आखिर पे जाके तो ये जो टैब रिसर्च लिखा हुआ है ना, इसके नीचे जाके आपको एक डेली पोल का सर्वे मिलेगा जिसमें एक क्वेश्चन होता है, और उस क्वेश्चन में जो है वो आपको एक सवाल का जवाब देना पड़ता है। उसके बाद हाँ या ना या ऑप्शन में से कुछ सिलेक्शन करनी होती है, तो उसके बाद वो कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं फिर दोबारा डैशबोर्ड के ऊपर। डैशबोर्ड के ऊपर चलने से क्या होगा, हम नंबर 2 पे जो है वो डिस्कस करेंगे कि आपको कंप्लीट 3 पुश क्लिक्स। अब दूसरे नंबर पे जो आपका टास्क है वो क्या है जी, वो आपने पुश क्लिक जो यहाँ पे शायद यहाँ पे को आया हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल यहाँ पे कोई नहीं आया। अगर मेरे बात करने के दौरान कोई पुश क्लिक आ गया तो मैं आपको ज़रूर दिखा दूंगा। ठीक है जी।
अच्छा, तो क्या लिखा हुआ है कि आपने कंप्लीट 3 पुश क्लिक्स, तो आपने जो इस नोट ये इस वाली जगह पे जो 3 पुश क्लिक आए होंगे या आएंगे, ये आपको कंप्लीट करने होंगे। ठीक है। नंबर 3 पे है कि रन दी स्वेप टैग सॉफ्टवेयर फॉर 60 मिनट। तो अगर आपने यहाँ पे किया हुआ है अपना स्वीप टेक्स का सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे देखिए मैं क्लिक करता हूँ और मेरा लॉगिन नहीं आया, तो यहाँ पे मैं अपना क्या करूँगा, मैं अपना टाइम बॉक्स वाला ईमेल यहाँ पे ऐड करूँगा और उसके बाद उसमें अब उसका पासवर्ड भी ऐड करूँगा। जैसे ही मैं इसको पासवर्ड को ऐड करूँगा तो ये लॉगिन हो जाएगा और तकरीबन हर 10 मिनट के बाद जो है वो यहाँ पे आपको जो 100 एंट्रीज मिलेंगी वो आपके यहाँ पे जमा हो जाएंगी। और ये वाली जो 20 या हर 10 मिनट बाद 100 जो स्वीप टेक्स हैं, जब इनकी कुरान अंदाजी होगी हर फ्राइडे को, अगर आप देखें इसको जाके, यानी ये वाली चीज़ को अगर आप अर्न के ऊपर जाके देखें तो वहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आएगी जहाँ पे लिखा होगा स्वीप टेक्स। तो ये वाली जो स्वीप टेक्स है ना, ये देखें जी, जो ये वाला मैं आपको बता रहा था ना कि ये जब आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे तो हर 10 मिनट के बाद आपको ऊपर क्या करना, यहाँ पे ये ऐड होती रहेंगे। ये अगर ऐड हो गई तो मैं आपको मेरे बात करने तक जो है वो मैं आपको दिखा दूंगा कि ये 649 हैं। तो वीडियो के किसी भी हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि ये देखें 20,649 हैं। तो हर 10 मिनट के बाद देखेंगे कि ये वाली 100 का इधर इजाफा होता है कि नहीं। बात फिर हम इधर आते हैं जी कि जो बंदा ये ज़्यादा देर अपना ऑन रखेगा स्वीप टेक्स वाला सॉफ्टवेयर, तो उसकी जो 100 टिकटें हैं वो यहाँ पे जमा होती जाएंगी। जितनी ज़्यादा जमा होंगी उतने ज़्यादा यहाँ पे आपको जीतने के चांस ज़्यादा होंगे। तो जो बंदा पहले नंबर पे आएगा उसको $250 मिलेगा, जो दूसरे पे आएगा उसको 50 मिलेंगे, जो तीसरे पे आएगा उसको 30 मिलेंगे, चौथे से लेके 10वें पर नंबर पर आने वाले लोगों को $10 मिलेंगे और 11वें से लेके 30वें नंबर पे आने वाले लोगों को $5 मिलेंगे। और ये जो होता है ना, ये प्राइज, ये समझ ले कि बॉन्ड समझ ले कि ओपन होता है या इसकी कुरान अंदाजी होती है, ये हर फ्राइडे को होती है। कब होती है जी? हर फ्राइडे को। आज फ्राइडे है और आप देखें, ये देखें जी आज फ्राइडे है, मैं गलत बयानी नहीं करता होता। ये देखें फ्राइडे मई और 28 है और 2021 है और यहाँ पे देखें टाइम रिमेनिंग अंटिल प्राइज इज ड्रॉन 6 डेट और इसके 12 आवर्स 17 मिनट्स बाकी हैं जी। ठीक है। तो ये मैं आपको बात बता रहा था डैशबोर्ड के ऊपर, जो आपने अपना यहाँ पे सॉफ्टवेयर जो था वो ऑन रखना है। तो ये तो होगी इसकी बात। अब चलते हैं जो आज वाला पॉइंट उन्होंने ये न्यू अपडेट में या न्यू कंडीशन में रखा है कि आपने नंबर 4 पे क्या करना है जी, कंप्लीट 1 एंगेज हिट वीडियो। कंप्लीट 1 एंगेज हिट वीडियो। तो ये आपको कहाँ पे मिलेगी? अगर आप देखना चाहे तो अर्न के ऊपर क्लिक करें। अर्न के ऊपर क्लिक करने के बाद आप चलें कंटेंट के ऊपर। कंटेंट के ऊपर जाने के बाद आप थोड़ा सा ज़रा नीचे आए, क्लिक्स हैं, स्लाइड्स है, नाइटफॉल न्यूज़ है, ये आपका पड़ा हुआ एंगेज इट, ये एंगेज इट है जी। तो एंगेज इट के मतलब मैंने 2 वीडियो बनाई हुई हैं वो ऑलरेडी, वो भी अगर आप देखना चाहें तो वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि एंगेज इट को कैसे इंस्टॉल करना है। तो अगर वो उसकी को अपडेट आ जाती है एंगेज इट की, क्योंकि वो थर्ड पार्टी है, टाइम बॉक्स उनसे चीज़ें लेके फिर आगे यहाँ पे वीडियो देता है, लेकिन वीडियो उन्हीं की होती हैं, वही चलाते हैं, लेकिन टाइम बॉक्स ने उनके साथ समझ लें कि कोई मुआदा किया हुआ है। तो आप यहाँ पे जाके जो है वो एंगेज इट ज़रूर डेली का चलाएंगे 24 घंटे के अंदर एक बार, तो फिर आपकी जो चेक लिस्ट है डैशबोर्ड वाली ये कंप्लीट हो जाएगी जी। अब नंबर 5 पे चलते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है जी अटेम्प्ट 6 टास्क्स। ये काम कदरे दूसरे कामों से ज़रा फ़र्क काम है, क्योंकि
پہلے پہلے ہم پاکستانی جو میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں، ہم پاکستانی جو ہیں وہ کام چور لوگ ہیں، ہم کام نہیں کرنا چاہتے. پتہ نہیں اب انہوں نے کیوں یہ 6 ٹاسک رکھے ہیں اور اس کا جو قیمت ہے وہی رکھی ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی. لیکن میں پھر بھی پازیٹیو ہوں، میں ویسے کام چور نہیں ہوں، یہ بات یاد رکھنا. میں تو کہتا ہوں کہ کام ملنا چاہیے، ایک جوان آدمی کو کام کرنا چاہیے، وہ فری لانس کا کام ہو یا وہ مجھے اگر اینٹیں ڈالنی بھی آتی تو میں تو وہ بھی کام کرنے کے لیے تیار تھا بھائی. چلے خدا ہر بندے کو کام دیتا ہے جی اس کی اہلیت کے مطابق، یا جتنا بندہ وہ کوشش کرتا ہے. جیسے فقیر مانگنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ فقیر ہی رہتا ہے، بادشاہ عمل کرتا ہے کہ میں بادشاہ بنوں، صدر بننے کے عمل کرتا ہے، وزیر اعظم بننے کے عمل کرتا ہے تو وہ وہی کچھ ہوتا ہے. کیونکہ ایک کہاوت ہے کہ بندہ وہی کچھ ہوتا ہے جو کچھ وہ سوچتا اور اس پہ عمل کرتا ہے. تو فقیر جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ جناب سوچتے ہیں کہ میں مانگوں گا میری دیہڑی اچھی لگے گی، تو وہ عملی طور پہ مانگنا چلے جاتے ہیں مانگنے کے لیے، اور ایک دن آتا ہے وہ فقیر بن جاتے ہیں. لیکن خیر ہم اپنے پوائنٹ سے ٹریک پہ ڈی ٹریک ہو گئے، ہم واپس آتے ہیں. ہم پاکستانی جو ہے نا ایکچولی ہم کام چور ہیں، اور کام چوری کا سب سے بڑا یہی ثبوت ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم راتوں رات جو ہے وہ بہت سارے پیسے کما لیں، ہمیں کام نہ کرنا پڑے، جلدی سے کوئی ایسا کام مل جائے جس سے ڈیلی کے $5-7 مل جائے. لیکن بھائی یہاں پہ آپ کو کام کرنا پڑے گا. یہ ٹائم باکس والے بندے کی کارکردگی دیکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ کتنی ریسرچ کرتا ہے، کتنا قابل ہے، کتنی عمدگی سے اپنے ٹاسک پورے کرتا ہے. تو شاید انہوں نے اس لیے بھی یہ ٹاسک دیے ہوں میرا خیال ہے، تاکہ جو پھڑو تڑی والے میرے جیسے کچھ لوگ کام کرتے ہیں وہ جلدی سے جلدی یہاں سے کھسک جائیں، وہ کہیں اور چلے جائیں. لیکن بھائی میں تو اس کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے مجھے ایجوکیشن بہت ملتی ہے، کیونکہ میں ہر ایک پوائنٹ کو ریسرچ کرتا ہوں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر کے بعد میں اس پہ ویڈیو بنانے کی کوشش کرتا ہوں. تو اگر آپ کو سیکھنا ہے، میری طرح لرنر ہے اگر آپ ہیں، تو آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا. آج میں اس کی مکمل وضاحت کروں گا کہ آپ کو یہ ٹاسک کیسے کرنے ہیں، ٹھیک ہے. ہر ایک پوائنٹ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، ویڈیو لمبی ہو جائے تو کوئی بات نہیں. اس کے بعد 6 نمبر پوائنٹ کے اوپر جناب یہ دیکھیں کہ اس نے لکھا ہوا ہے کہ کمپلیٹ کلک فرام دی کلک ٹیب. تو سوری میں آگے چلا میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ اٹیمپٹ 6 ٹاسک آپ کو کہاں سے ملیں گے. آپ جائیں اس ارن ٹیب کے اوپر، ارن ٹیب کے اوپر جانے کے بعد جیسے ہی آپ کے سامنے ونڈو اوپن ہو جائے گی تو یہ دیکھیں سروے کانٹینٹ کے ساتھ ہی آپ کا کیا ہے جی، یہ ٹاسک والا ٹیب ہے. تو یہ آپ کے وہ سارے ٹاسک ہیں. میں نے تھوڑی سی وضاحت ایک ویڈیو میں کی ہوئی ہے، لیکن آج میں اس کی مکمل وضاحت کر دوں گا کہ یہاں پہ جتنے بھی آپشن ہیں ان کی کیا، ان کا مطلب کیا بنتا ہے. یہ جو سارے آپشنز ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں، لیکن ہم پہلے آخری والا نقطہ دیکھ لیں کہ وہ کیا ہوتا ہے، تو پھر ہم ادھر آئیں گے، تو کیونکہ کچھ زیادہ وقت لگ سکتا ہے. اچھا جی، تو یہ دیکھیں جی کہ یہ کمپلیٹ کلک فرام دی کلکس ٹیب. تو یہ آپ کو کلکس ٹیب کہاں سے ملے گا، یہ دیکھیں جی آپ ارن کے اوپر کلک کریں. یہ جو میں کلک کرتا ہوں یہ سمجھ لیفٹ کلک ہے، کیونکہ ایک ماؤس کا لیفٹ کلک ہوتا ہے، ایک رائٹ کلک ہوتا ہے. اگر کسی کو نہیں پتا، ویسے سب کو پتا ہی ہوگا، مجھے پوری امید ہے. تو آپ کانٹینٹ کے اوپر آئیں، کانٹینٹ کے اوپر آنے کے بعد کلک کریں تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں جی کلکس ٹیب ہے جی یہ ہمارا. تو یہاں سے آپ نے وہ کلک کرنے ہیں جس کا تذکرہ 6 نمبر پہ کیا گیا. ٹھیک ہے دوستو. تو ابھی میں نے آپ کے سامنے جو ہے یہ ڈیش بورڈ کی تقریباً ساری وضاحت کر دی ہے، اور ڈیش بورڈ کے سارے کام کو جو ہے وہ ایک ورڈ میں یا 2-3 ورڈ میں بند کیا ہے جی. کتنے کام ہیں، 1 2 3 4 5 6 کاموں کو ایک یا 2 ورڈ میں بند کیا. تو انہوں نے اس کا نام کیا دے دیا جی، ڈیلی گول چیک لسٹ. جو بندہ یہ والی لسٹ جو ہے وہ گرین کر لے گا، میری ویسے ہونے والی، کیونکہ میری بھی 4 ویڈیو چل چکی ہیں. میں آپ کو چھوٹا سا ایک پروف دکھا دوں کہ اگر یہ یہاں پہ نہیں ہوئی تو میرا قصور نہیں ہے، کیونکہ میں نے ویڈیو جو ہے وہ 4 دیکھنے کے بعد 4 گھنٹے کا وقفہ آ چکا ہے، یا زیادہ کا بھی وقفہ آ سکتا ہے.
تو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو انگیج اٹ کی ویڈیو یہ میں نے چلائی ہیں، آپ شاید سوچیں گے کہ سارے جناب آپ نے تو یہ چلائی نہیں ہے تو اسی لیے آپ کا بھی کمپلیٹ نہیں ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہاں پہ جائیں مینیو میں جانے کے بعد آپ یہاں پہ جائیں مائی کمپلیشنز میں. تو مائی کمپلیشنز کے اوپر جیسے ہی میں نے آ کے کلک کیا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ میری کتنی ویڈیو چلی ہیں. یہ دیکھیں جی، سب سے پہلی میری ویڈیو چلی ہے جی آج کی ڈیٹ میں، ابھی کا ٹائم دیکھ لیں 8:52 ہوئے ہیں، لیکن یہ والا جو ٹائم ہے نا، یہ والا 11:05:46، یہ میرا ٹائم اس لیے نہیں ہے کیونکہ کمپنی کا ایک اپنا ٹائم ہے. یہ دیکھیں ذرا، 11:52 ہوئے ہیں، 28/2021، ٹھیک ہے، فرائیڈے ہے آج. تو کمپنی کا جو ٹائم، جو کمپنی کے ٹائم کے مطابق آپ نے کام کیا وہ ادھر شو ہونا ہے. کچھ لوگ شاید میری بات سے ڈس ایگری ہو جائیں کہ نہیں جی ہمارا شو نہیں. نہیں بھائی، جو ویب سائٹ کے اوپر ٹائم آ رہا ہے، آسٹریلیا بیس کمپنی ہے، امریکہ میں ہے، تو یہ ان کے مطابق ٹائم آ رہا ہے. تو 28 ڈیٹ ہے آج کی، اور یہ ٹائم دیکھ لیں کہ ایک انگیج اٹ، اور یہ دوسری انگیج اٹ، اور یہ تیسری انگیج، اور یہ چوتھی انگیج اٹ، اور یہ نیچے پانچویں انگیج اٹ جو کہ 28 تاریخ میں ہے. اس سے پہلے بھی چلی ہیں لیکن وہ والی 28 تاریخ میں شاید نہیں ہوں گی. یہ دیکھیں جی، 27 کو بھی میں نے چلائی تھی. یہاں پہ لاسٹ جو میری چلی ہے 27 کو، وہ 19:16 پہ ہے. اس کے بعد یہاں سے آپ دیکھیں کہ میں نے یہاں پہ اپنی انگیجمنٹ چلائی تھی. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گیا جی آپ کا سارا ڈیش بورڈ کا واقف ہونا کہ ڈیش بورڈ پہ آپ کو ڈیلی کون سے کام کمپلیٹ کرنے ہیں. پتہ نہیں اب یہ کتنی ویڈیو چلیں گی. انہوں نے تو ویسے لکھا ہوا ہے کمپلیٹ 1 انگیجڈ ویڈیو، تو میری 5 چلی ہیں، لیکن پتہ نہیں یہ کیوں یہ جو ہے یہ کلرڈ نہیں ہوا. یہ تو اب اگر ہو گیا تو ٹھیک، نہیں تو میں ان کو جناب سپورٹ پہ جا کے یہاں پہ ٹکٹ سبمٹ کروں گا کہ کیوں نہیں ہوا جی، کیونکہ کل کو میرا جو اکاؤنٹ ہے وہ پریمیم سے ہٹ نہ جائے. ٹھیک ہے. ابھی ہم چلیں گے جناب اپنے ارن ٹیب کے اوپر، اور وہاں سے ہم جائیں گے اپنے ٹاسک والے ٹیب کے اوپر، آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ ٹاسک ٹیب کا کیا مطلب ہے، اور ٹاسک ٹیب جو ہے اس میں کتنی قسم کے کام ہیں اور ہر قسم کے کام کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارا ٹاسک والا ٹیب ہے، اور اس کے اوپر میں نے آپ کو بتایا تھا پہلی ویڈیو میں نے 3 ٹاسک کر کے بتائے تھے، لیکن اب 3 نہیں بلکہ 6 ٹاسک آپ نے کرنے ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا آپ کا یہ نوٹیفیکیشن کا جو آن ہے، اس کے بعد آپ نے یہاں پہ شو ہڈن ٹاسک پہ اوپر کلک کرنا ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ ہم کیٹاگرائز کے اوپر جائیں گے. تو پہلی 1 یا 2 کیٹاگرائز کے متعلق میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے. جیسا کہ ہم پہلے نمبر پہ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا انگیج. سوشل میڈیا انگیج جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پہ فیس بک کا بھی کام ہو سکتا ہے، جس میں آپ نے جا کے پوسٹ کو لائک بھی کرنا ہوتا ہے، کمنٹ کرنا ہوتا ہے، شیئر کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ ممکن ووٹ بھی یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ووٹ جیسے ہی دیکھیں فالو. یہاں پہ ٹویٹر کا کام ہو سکتا ہے، ٹویٹر بھی جو ہے سوشل میڈیا ہے. اور پھر یوٹیوب کا کام ہو سکتا ہے یہاں پہ، اور واچ دی ویڈیو یہ دیکھیں یوٹیوب کا کام ہے، پلس سوشل میڈیا انگیج کا کام ہے. یعنی کہ یہاں پہ اس نے کہا ہوا کہ میری یہ ویڈیو دیکھو، اس کو ٹویٹر پر، فیس بک پر یا کسی دوسری ریڈٹ پر جو ہے وہ آپ جا کے شیئر کرو. تو یہ ہے سبسکرائب مائی اوڈیز چینل. تو یہ اوڈیز چینل ابھی پاکستان میں آپ اوپن کر سکتے ہیں، لیکن اس سے کمائی نہیں کر سکتے کیونکہ اس کو اوپن کرنے کے لیے آپ کو پیسے چاہیے. میں ویسے کوشش کر رہا ہوں کہ میرا اوڈیز کا جو ہے یہ اکاؤنٹ کھل جائے. کھلا ہوا ہے ویسے، لیکن صرف ابھی ایکٹیو نہیں ہے کیونکہ اور بھی بہت ساری ویب سائٹ جس پہ میں کام کرتا ہوں تو یہ وہاں پہ مشکل ہوتا ہے. اس کے بعد یہ دیکھیں جی ایف بی کمپین، یہ فیس بک کی کمپین ہے. تو آپ مجھے امید ہے کہ یہ سمجھ گئے کہ سوشل میڈیا انگیج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ جا کے مصروف کرنا ہے یا مصروف ہونا ہے. وہ جو کام آپ کو دیا جائے گا اس کو انگیج کہتے ہیں کہ آپ نے مصروف ہونا ہے. آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ ویب سائٹ کا بھی کام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. آپ سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کوئی آرٹیکل جو ہے اس کو جا کے لائک کر دیں، اس کو ریڈ کریں، اس کو شیئر کر دیں، اس کو کمنٹ کر دیں. تو یہاں پہ دیکھیں. اچھا، پھر یہاں پہ میرا خیال ہے کہ ایک ہو گیا آپ کا یوٹیوب، ٹویٹر کا کام ہو گیا، اس کے بعد فیس بک کا کام ہو گیا، انسٹاگرام کا کام ہو گیا. انسٹاگرام میں بھی آپ جا کے فالو کریں گے، لائک کریں گے. ٹھیک ہے.
ٹویٹر میں جا کے ری ٹویٹ کر دیں گے یا فالو کریں گے یا آپ لائکس کریں گے، ٹھیک ہے، یا کمنٹ کر دیں گے یا ووٹ دے دیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ سارے کام جو ہیں یہ سوشل میڈیا انگیز کے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو پہلے والے آپشن کی سمجھ لگ گئی ہوگی. اب ہم چلتے ہیں آگے. اب آگے ہمارا جو آپشن ہے وہ ہے جناب سوشل میڈیا سبسکرپشن. سبسکرپشن کا لفظی مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے جا کے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ زیادہ جو کام ہے وہ سبسکرائب والا ہوگا، واچ ویڈیو والا ہوگا، ووٹ والا ہوگا، لائک والا ہوگا، یا پھر ایک اور کام آج کل آ رہا ہے پنڈ کمنٹ کو آپ نے دوبارہ سے وہ کرنا ہوتا ہے، کمنٹ کرنا ہوتا ہے. یا پھر ویڈیو چل رہی ہوتی ہے تو جب ویڈیو چلتی ہے تو اس کا ایک آئی بٹن ہوتا ہے، وہاں پہ جا کے آپ کے کوڈ دکھے گا. جب کوڈ دکھے گا تو وہ کوڈ جو ہے وہ آپ نے پروو میں جا کے سینڈ کرنا ہوتا ہے. اب فرض کریں کہ میں پہلی والی ویڈیو چلا لیتا ہوں، یہ والی. تو جیسے یہ ویڈیو میرے سامنے پلے ہوگی تو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ آئی بٹن کدھر ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے وہاں پہ ایک کوڈ سیٹ کیا ہوتا ہے تاکہ جو ٹاسک کمپلیٹ کرنے والا بندہ ہے نا اس کو بھلا یہ سمجھ بھی ہے کہ نہیں. تو وہ جو آئی بٹن کے اوپر، یہ تو کچھ کھل گیا، اور یہ دیکھیں میں آپ کو صرف آئی بٹن دکھانا چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ ایک اپمان کر رہے ہیں ہمارے کبھی اس بولکی کے لیے کیا وہ بولکی آپ یہ میں ویسے ہی آپ کے سامنے چلا رہا ہوں کہ مجھے پسند نہیں ہے ڈرامے، میں نے کبھی پسند نہیں کیے. یہاں پہ کر کے آئی بٹن ہوگا، اس میں کوڈ وہ آپ کو شو کرے گا، اوکے گا یہ والا کوڈ آپ مجھے پروو میں سینڈ کریں، ٹھیک ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی کہ یہ جو سوشل میڈیا سبسکرپشن ہے یہ کیا ہوتی ہے. اس میں زیادہ تر آپ کو سبسکرائب کرنا ہوتا ہے، واچ کرنا ہوتا ہے، لائک کرنا ہوتا ہے، کمنٹ کرنا ہوتا ہے، پن کمنٹ کو دوبارہ کمنٹ کرنا ہوتا ہے، یا پھر ووٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ بھی ٹویٹر کے متعلقہ، یوٹیوب کے متعلقہ، اور آپ کا انگیجٹ کے متعلقہ، او ڈی سی کے متعلقہ، یہ سارے اسی طرح کے ہی کام ہیں. یہ دیکھیں زیادہ آپ کو یہاں پہ یوٹیوب کا ہی آئیکن نظر آئے گا آپ کو، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں ٹویٹر کا آپ کو بھی آئیکن نظر آ گیا. یہ دیکھیں آپ کو انسٹاگرام کا بھی دیکھیں یہ آپ کو نظر آ گیا. یہاں پہ ریڈٹ میں نے بہت کم دیکھا ہے، ریڈٹ کا بھی کام ہوتا ہے جناب. یہ دیکھیں سبسکرائب، لائک، ری شیئر، یہ سارے کام وہ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں چلتا ہوں نیکسٹ کیٹاگرائز جو ہم لسٹ کر رہے تھے. تو میں بس سوچتا ہوں کہ اگر آپ کو سمجھ لگ جائے تاکہ آپ کام چھوڑیں نا، آپ کام کریں. اب یہ جو ویب پیج انگیج اور کلکس کا مطلب ہوتا ہے یہ میں نے پہلے بھی بیان کیا، بلکہ میں نے اس کے اوپر پوری ویڈیو بنائی ہے کہ یہ کلک کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں جی ویب پیج انگیج کا کیا مطلب. کسی ویب سائٹ پہ جانا آپ نے، اس ویب سائٹ کے اوپر جا کے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ وزٹ مائی نیو پیج. یہ دیکھیں جی یہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں ایک یہ والا کام، ٹھیک ہے. یہ دیکھنا جی کیا ہے جی، یہ دیکھیں جی میں نے اس کے اوپر کلک کیا ہے. یہ جو کام ہے یہ میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے. یہ پریکٹیکل کر کے بتاؤں گا کہ یہ کیسا کام ہے اور آپ کیسے اس کو کر سکتے ہیں. میری یہ ویڈیو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پورا ٹیسٹ آئے گا کام کرنے کا کہ یار میں پورا پریکٹیکل کر کے بتاتا ہوں، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں اس نے نمبر پہلے پہ لکھا ہوا ہے کہ گو ٹو دس لنک، تو میں اس لنک کے اوپر چلا گیا، ٹھیک ہے. اتنی دیر میں وہ کھلے گا، اتنی دیر میں ہم سیکنڈ جو ہے وہ کر لیتے ہیں، اپنا کام کر لیتے ہیں. اسکرول ڈاؤن دی پیج فار ایٹ لیسٹ 20 سیکنڈز. تو اس نے کہا ہے کہ آپ نے 20 سیکنڈ کو آپ نے اسکرول ڈاؤن کرتے رہنا ہے. اگر آپ اسکرول ڈاؤن 20 سیکنڈ تک کریں گے تو اس کا مقصد یہی ہے کہ گوگل کو یہ لگے کہ یہ ٹریفک جو ہے یہ ریجنل ہے، یہ کسی کو کہہ کے نہیں کروائی جا رہی، لیکن حالانکہ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ یہ کہہ کے کروائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ٹریفک ہے یہ ریجنل ہے، اس لیے اس نے کہا ہے کہ 20 سیکنڈ آپ نے آنا ہے، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا اس نے کہہ دیا کہ آپ نے 20 سیکنڈ ایٹ لیسٹ جانا ہے. اس کے بعد اس نے کہا ہے کلک ون آف دی ایڈ ناٹ دی پوپ اپ ایڈز. تو اس نے کہا کہ اس پیج کے اوپر اگر آپ کو کوئی ایڈ نظر آ رہی ہے تو اس کے اوپر آپ نے کیا کر دینا ہے، کلک کر دینا ہے. اب دیکھیں کہ یہ کتنی ایڈیں ہیں، اور میں نے اس کے متعلقہ پہلے ایک ویڈیو بھی بنائی ہوئی تھی جس کے اوپر تھا کہ ڈیمو سٹارٹ، ڈیمو اینڈ،
रियल स्टार्ट रियल एंड, वो आप वीडियो देख लें, उसमें मैंने मुकम्मल जो है वहाँ पे बस मुझे वैसे ही ना कोई शरारत सूझी थी तो मैंने बस वैसे पीछे गाना लगा के ना तो ये वीडियो बनाई। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि ये काम कैसे होता है, ठीक है। तो अब उसने कहा है कि क्लिक ऑन दी ऑफ दी एड्स नॉट दी पॉप अप। तो ये देखें इतनी एड्स आपके सामने खुली हुई हैं, ये देखें एक ये ऐड है, एक ये ऐड है और एक ये ऐड है। तो आप इनमें से किसी के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे एंड वाली ऐड की जहाँ पे लिखा है ना ओपन, इसके ऊपर क्लिक कर देने लगा, ये मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है जी। आगे चलते हैं, कहता है कि सबमिट दी प्रूफ। अब सबमिट प्रूफ क्या करना उसने बताया तो नहीं, लेकिन यहाँ पे उसने हिंट दे दिया है कि आप सबमिट क्या करेंगे। ये वाली स्क्रीनशॉट अगर आप देखें तो ऐसी वाली स्क्रीनशॉट आपने प्रूफ देना है जी। ये देखें, अब देखते हैं कि स्क्रीनशॉट जो हमें उसने दिखाई है वो कैसी है। आप देखें उसने पूरा पेज उसका एड्रेस लिखा है, तो ये जो एड्रेस है ये पूरा आना चाहिए आपकी स्क्रीनशॉट में, ठीक है। तो जैसे ही ये आप स्क्रीनशॉट उसमें देंगे, जैसे देखें पूरा पेज आया हुआ है, तो हमें ज़रूरत है इस चीज़ की और इस डेट की कि ये आज हमने की है। लिहाजा हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ये देखें जी मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। तो या फिर आपने क्या करना है कि आपके कीबोर्ड के ऊपर लिखा होगा PRTSCR, इसके ऊपर क्लिक किया। मैंने अपने कीबोर्ड से ही शॉर्टकट की लिए, तो यहाँ से मैंने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया। ये देखें, ये मैंने स्क्रीनशॉट ली इसकी, और उसने इसका नाम अभी पता नहीं क्या रखा है, स्क्रीनशॉट नंबर 1। तो स्क्रीनशॉट नंबर 1 ले ली मैंने। जैसे मैंने स्क्रीनशॉट नंबर 1 ली, तो अब हम चलते हैं जी ब्रोज के ऊपर। इस ब्रोज के इमेज के ऊपर गए, जैसे ही हम इस ब्रोज के इमेज के ऊपर गए तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे अपनी स्क्रीनशॉट नंबर 1 के ऊपर, इसको ओपन विद पेंट करेंगे और एक दो निशान हम ज़रूर लगाएंगे, वो इसलिए ताकि जो हमारा एडवर्टाइज़र जिसने हमें ये काम दिया था उसको ये पता चले कि यार इस बंदे ने वाकया ही काम कंप्लीट करके भेजा है। और इसमें प्रूफ की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि उसको पता हो कि ये बंदा काम करने वाला है, ठीक है। अब हम डेट के ऊपर भी एक एरो लगाएंगे कि भाई आप ये डेट भी भाई देख लो, मैंने इस डेट को इस टाइम को ये आपका काम किया था। और इसको करेंगे हम सेव। यहाँ पे सेव करने के बाद यहाँ से हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे ब्रोज इमेज हो के आपकी स्क्रीनशॉट जो है 1 वो ओपन होगी। अगर आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे लोड नहीं करेंगे, खाली भेजेंगे, तो आप 1 माह के लिए बैन हो जाएंगे, यानी टास्क नहीं पूरा महीना आप कर सकेंगे। इसलिए आपने इस वाले पॉइंट को ज़हन में रखना है। तो दोबारा से देखें कि हमने सारे काम किए हैं जी, जैसे जैसे उसने कहा था वैसे वैसे कर दिया। अब हम करेंगे इसको सबमिट। तो ये सबमिट होने के बाद आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद मैं इन दोनों पेजेस को अपने सामने से यहाँ पे बंद कर दूंगा। मैं आपको सबमिशन में भी जाके दिखाऊंगा कि ये जो मेरा प्रूफ है ये सबमिट हो चुका है और डेट क्या है, टाइम क्या है। ये देखें जी आपके सामने जो है ये प्रूफ जो है ये आ चुका है। ये देखें जी उसने कहा है कि सबमिट सक्सेसफुल हो गया है। आप थोड़ा सा नीचे जाके देखें कि ये देखें कि आज 28 है और ये 5 बज के उधर उस यानी वेबसाइट के टाइम के मुताबिक 5 बज के जो है वो इतना टाइम हुआ है वेबसाइट के मुताबिक, तो ये पेंडिंग में आ गया है। तो ये वाला वो प्रूफ है जो मैंने अभी आपके सामने लोड किया। अब मुझे समझ लग गई है, आपको भी लग गई होगी कि आपको ये जो वेब पेज एंगेज वाला काम था इसकी समझ लग चुकी है, क्योंकि मैंने आपको ये काम करके दिखा दिया है। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, ये काम इतना मुश्किल नहीं है। अब चलते हैं अगले काम की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेट और वोट। तो यहाँ पे अगर आप जाएं तो अक्सर ही आपको एक वो प्रोग्राम शायद इंडिया का या पाकिस्तानी को दिया कि उसमें गाने वाला आता है तो वो कहता है कि मुझे वोट दो जी, तो वो वोट मिलते हैं उसको। तो बिल्कुल ये सेम वही काम है। तो पहले नंबर पे क्या काम है जी, कंप्लीट मोबाइल SMS वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लिक करके क्या करना है जी,
ویریفیکیشن کرنی ہے. فریکوینسی کے متعلقہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ فریکوینسی ونس آف کا مطلب ہے کہ یہ کام صرف آپ ایک بار ہی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے سائن اپ اینڈ ویریفائی گیٹ ریوارڈ. تو آپ نے سائن اپ کرنا ہے, اس کے بعد ویریفائی کرنا ہے, تو آپ کو یہ والا ریوارڈ ملے گا. اس کے بعد ہے وائرل دی پوسٹ. آپ نے پوسٹ کو ریٹ بھی دینا ہے یا ووٹ دینا ہے, اس کو وائرل کرنا, شیئر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پڑھنے کے بعد ہی ہے, اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ سارے کام بتاؤں گی, لیکن یہ ٹوٹل کام 3 ہے. اگر آپ کرنا چاہیں تو یہ اپروول ریٹ بھی لکھا ہوا ہے, اور ایکشن ٹائم جو اس نے بتایا منیمم 10 منٹ ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کی آپ کو مجھے لگتا ہے کہ سمجھ لگ گئی. ہم آگے چلتے ہیں جی. ریٹ کے بعد ہمارا آتا ہے جی ریویو. ریویو کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی پوسٹ پڑھی ہوئی ہے تو یعنی کہ اگر آپ نے ایک ڈرامے کا سین دے گا تو اس میں جو آپ نے جو ریویو دینا نا, اس کا سمری دینی ہے آپ نے, تو اس کو کہتے ہیں کہ کیسا لگا آپ کو, جیسا لگا ویسا آپ نے لکھنا ہوتا ہے وہاں. رائٹ این آرٹیکل. تو یہ کام ہمارا کام ہے کہ وہ آپ کو سبجیکٹ دیں گے, اس کے آپ رائٹ کریں گے, اس کے آپ پورا 300 الفاظ کا ایک مضمون لکھیں گے. تو یہ کام بڑا مزیدار ہے, لیکن ابھی تک یہ نہیں آیا. ریکارڈز ویڈیو. تو وہ یہ کام بھی ابھی تک نہیں, یہ میرے والا یہ کام ہے. یعنی یہ والے 2-3 کام جو ہیں یہ میرے والے کام ہے کہ آپ نے ان کو, وہ آپ کو ٹاپک دیں گے, اس کے اوپر آپ ویڈیو بنائیں گے. پھر ہو گیا ٹیسٹنگ والا کام. یہ بھی میرا والا کام ہے, اس کے اوپر آپ کا ٹیسٹ ہوگا جناب. ادرز میں اور بہت کچھ آتا ہے. فرض کریں کہ آپ نے مارکیٹنگ کرنی ہے, آپ نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنی ہے, یہ سارا کچھ آتا ہے. ویب سائٹ سائن اپ. تو یہ سائن اپ کا بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کام کیا ہے. سائن اپ کا بہت کام ہے. کہ دیکھیں جی سائن اپ کیا ہے. سائن اپ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کسی ویب سائٹ کے اوپر جانا ہے, جو اس بندے نے ویب سائٹ کا جو لنک دیا ہوگا اس کو آپ نے کیا کر لینا ہے, سائن اپ کرنا ہے. یہ دیکھیں, یہ پتہ نہیں کون سی ویب سائٹ ہے, لیکن اس کا ریٹ دیکھیں کتنا زیادہ ہے, اور اپروول دیکھیں کتنا ہے. یہ دیکھیں جی, میں اس کو دیکھتا ہوں جی, ویسے جنرلی اس کو پڑھنے کے لیے میں نے کیا ہے, تو چونکہ میں اس کو کر چکا ہوں. دس کمپین جسٹ ایکسپائرڈ. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ 2 نمبریاں بھی آتی ہیں, کیونکہ میں نے اکثر دیکھا سائن اپ میں 2 نمبریاں آتی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں جی, یہ والا بھی نہیں ہوگا, KYC والا, یہ میں نے جوائن کر کے دیکھ لیا تھا. یہ والا بھی نہیں ہوگا, اور یہ بھی سائن اپ والا ہے, یہ میں نے آلریڈی کر لیا ہوا ہے. سویگ باگ والا میں نے آلریڈی کر لیا ہوا ہے. سمپل سائن اپ یہ میں نے پتہ نہیں اب کون سی ویب سائٹ ہے, مجھے امید نہیں ہے کہ یہ ہوگا. دیکھتے ہیں, اگر کچھ ہوا تو آپ کو سائن اپ بھی کر کے بتا دوں کہ سائن اپ کیسے ہوتا ہے. یہ ہے جی ٹاسک ٹو ارن. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا ہے کہ اس کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے, 100 پوائنٹس آپ نے ٹاسک ٹو ارن. یہ مجھے لگتا ہے میں نے کیا. ہم واپس چلیں گے اور واپس جا کے, یعنی کہ زیادہ تر آپ کو اپنا اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے. اب یہ انسٹال ہے, انسٹال بی ڈو دی جاب. تو یہ کوئی اپلیکیشن ہے, اس کو آپ نے انسٹال کرنا ہے. یہ ریووب سائن اپ ہے, اور یہ کوئک پے میں اس نے کہا ہے کہ میں جلدی پے کروں گا جی آپ کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد جوائن دی کمپلیٹ پروفائل. اچھا, اگر آپ کو ان کاموں کی سمجھ نہیں لگے تو آپ ویڈیو کے نیچے ضرور لکھیں. میرے واٹس ایپ کے اوپر آپ میسج کریں کہ یہ ویڈیو ہمیں چاہیے, تو میں بنا دوں گا بعد میں. ٹھیک ہے. جیسی آپ ویڈیو کہیں گے, جس ٹاپک کے کہیں گے, وہ بنا دوں گا. ٹھیک ہے. آپ نے بس مجھے کمنٹ میں کہنا ہے کہ سر یہ ویڈیو جو ہے یہ بنا دیں. ٹھیک ہے. تو یہ بہت سارے سائن اپس ہیں. سائن اپس ہمیشہ وہ ہوتے ہیں ویب سائٹس کے ہوتے ہیں, یا کوئی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے کے متعلقہ ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو ہم نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں کہ نیکسٹ کیا ہوتا ہے جی. اب دیکھیں جی موبائل ایپس انسٹال. تو یہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ کوئی اپلیکیشن ہوگی, وہ کہے گا میرا ریفرل یوز کرو. جیسے فرض کریں گے, پہلا دیکھیں جی, یہ میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں, تو یہ بندہ کہے گا کہ میرا یہ ریفرل لنک یوز کرو. یہاں پہ اس کو ساری ہدایت ہوگی. کہتا ہے کہ ویب سائٹ ٹو سائن اپ ٹو. ہاں جی. تو کہتا ہے کہ اس پہ جاؤ, ڈسکرڈ پہ جاؤ, اور کیا کرو, جوائن مائی ڈسکرڈ سرور اینڈ ڈاؤن لوڈ دی سائن اپ. اور آخر پہ وہ اپنا کوڈ بھی دے گا, جو آپ نے جب آپ نے اس کو, چلیں وہ اس نے لنک میں دے دیا ہوا یہ والا کوڈ اس کا. ٹھیک ہے. تو جیسے آپ یہاں پہ کلک کر کے جائیں گے, تو اس کے بعد وہ آپ کو پوچھے گا کہ آپ کے پاس کون سی ڈیوائس ہے. تو پھر آپ اس کو وہ جو ہوتا ہے اتھینٹیکیٹر وہ دیں گے, اسکین کریں گے اتھینٹیکیٹر کے ذریعے کہ آپ کے پاس کون سی چیز ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ساری ویڈیو کی سمجھ لگی. میں نے A to Z آپ کو ٹاسک میں بتا دیا. باقی اگر کسی بندے کو کوئی سمجھ نہیں ہے,
ایڈورٹائز کا میں اس لیے نہیں آپ کو بتاتا کیونکہ آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ ایڈورٹائز بڑے کام کی چیز ہے، لیکن جب مجھ میں اتنا دم آ جائے گا تو پھر میں ایڈورٹائز میں آپ کو کام کر کے دکھاؤں گا کہ کیسے ہوتا ہے. بہت سارے لوگ اس میں کام کر رہے ہیں، لیکن جس میں دم ہے، جس کے بیگ میں پیسہ ہے، تو وہ جو ہے وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ آپ کا. تو میرے پیارے دوستوں، میرے پیارے ہم نواحوں اور میرے پیارے ہم کمپنی کے جو جتنے بھی ہیں وہ شرکائے کار ہیں وہ یا شرکت کرنے والے ہیں، ان کو بس یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں لگتی تو آپ مجھے جو ہے وہ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، میں اس کی ویڈیو بنا دوں گا. سو ویڈیو دیکھنے کا بہت ہی شکریہ، اور اپنا بھی خیال رکھیے اور ان کا بھی خیال رکھیے جو اپنا خیال خود نہیں رکھ سکتے. اللہ حافظ.